عجیب مایوسی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر وہ بے چین ہو کر اس حالت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، جو خیالات آتے ہیں ان کو حل کی تلاش کی کوشش کرتا ہے۔ تو سورج کے زوال کے ساتھ اس دنیاوی مثال کے مقابلے پر ظہر کی نماز ہے، جس میں ایک انسان کو اپنی روحانی حالت پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر دنیاوی مقدمات میں وارنٹ آنے کے بعد اسے کمرہ عدالت میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، کورٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے، جہاں جج اس کا مقدمہ سنتا ہے، جہاں اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، جرح ہوتی ہے، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی ایک انسان کوشش کرتا ہے یا معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ بس عصر کی نماز کی یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے بچائے اور معاف فرمائے، سارے دن میں جو شام تک غلطیاں ہوئی ہیں ان سے معاف فرمائے، روحانی حالت کو قائم رکھے۔ پھر مثال دی کہ عدالت میں فرد جرم لگ گئی ہے، عدالت نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف، تو اس وقت یہ خیال آ جاتا ہے کہ اب دیا خلاف تو اب سزا ملے گی، بے چینی اور مایوسی بڑھ جاتی ہے۔ بس مغرب کی نماز اس کے مقابلے پر رکھی ہے کہ ایک مومن جب اپنے دن کو دیکھتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو کچھ نہیں لگتے، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور اس کی مغفرت کا اور پناہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو یہ مغرب کی نماز ہے۔ پھر فرمایا کہ آخر فرد جرم لگنے کے بعد عدالت جو ہے ثابت کر دیتی ہے جب کہ ہاں تم ملزم ہو، تو پولیس کے حوالے کر دیتی ہے، سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تو اس کے مقابلے پر عشاء کا وقت ہے، رات اندھیری ہے، اس کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کال کوٹری میں ایک ملزم ڈال دیا جاتا ہے۔ تو سارے دن کے اعمال نظروں کے سامنے گھومنے چاہیے ایک مومن کے، اس کی ایسی حالت میں جو نماز کے پڑھ رہا ہے عشاء کی، جس طرح جیل کی کوٹری میں بند ایک مجرم بے چین ہو کر اپنی رہائی اور رحم مانگ رہا ہوتا ہے۔ رات جو ہے اس کو بھی یہ احساس دلانا چاہیے ایک مومن کو بھی، رات کا آنا، کہ یہ راتیں جو آ رہی ہیں ظاہری طور پر، کہیں ایسی راتیں میری روحانی زندگی پر نہ آ جائیں، کہیں یہ راتیں لمبی نہ ہو جائیں، میرے پنہانی گناہ اور ظلم مجھے شیطان کی گود میں مستقل نہ کہیں پھینک دیں۔ وہ بے چین ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے اور گریہ زاری کرتا ہے کہ اے اللہ، کہ اس ظاہری اندھیرے کی طرح میری روحانی زندگی کی کہیں مستقل اندھیروں کی نظر نہ ہو جائے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور مجھ پر ہمیشہ وہ سورج طلوع رکھ جو میری روحانی زندگی پر نہ کبھی زوال آنے دے، نہ اندھیروں میں بھٹکوں۔ بس اس کے لیے عشاء کی نماز ہے، جس میں وہ دعائیں کرتا ہے، اور آخر کو جس طرح قیدی آزاد ہو کر باہر کی دنیا کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایک مومن فجر کی نماز کو دیکھ کر اسی طرح خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح یہ دن چڑھ رہا ہے میری روحانی زندگی پر بھی ہمیشہ دن چڑھا رہے، کبھی اندھیروں میں نہ بھٹکوں۔ بس نماز کے 5 اوقات روحانی حالت کا جائزہ جو ہے ایک مومن کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ ان مع العسر یسرا کی حالت کا وقت آ گیا، تو اس سے مراد یہ ہے
کہ ایک مومن کو فجر کی نماز میں سست نہیں ہونا چاہیے. یہ یسر اور آسانی کی حالت پیدا کرنے کا وقت ہے، بس اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے بستروں کو اپنی آرام کی جگہ نہ سمجھو. اب اگر آرام دیکھنا ہے، اپنی روحانی حالت سنوارنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنا ہے، تو فجر کی نماز کی بھی حفاظت کرو. اور جب ہر دن کا سفر اسی سوچ کے ساتھ شروع ہوگا اور اسی سوچ سے ختم ہوگا، تو پھر وہ حالت ہوگی جب ہر صبح یہ گواہی دے گی کہ تقویٰ سے رات بسر کی، اور ہر شام یہ گواہی دے گی کہ ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا. اور یہی حالت ہے جو ایک مومن میں انقلاب لانے کا باعث بنتی ہے. بس اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نمازیں روحانی حالت کے سنوارنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہیں، جس کے بغیر انسان کا مقصد پیدائش پورا نہیں ہوتا. بس ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرے، کیونکہ اس کا وقت پر ادا کرنا بھی ایک مومن پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مومنوں پر ایک وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اہم رکن کو اہم رکن کی ادائیگی کا حق ادا کرنے والے ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کام کو جاری کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اس کو پورا کرنے میں آپ کا ہاتھ بٹانے والے ہوں، اور ہم آپ کے مددگار اور ہاتھ بٹانے والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنا تزکیہ کرنے والے نہیں ہوں گے. اور تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے اور انہیں وقت پر ادا کرنے والے نہیں بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بڑے درد کے ساتھ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز خدا کا حق ہے، اسے خوب ادا کرو، اور خدا کے دشمن سے مداحنہ کی زندگی نہ برتو. وفا اور صدق کا خیال رکھو. اگر سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو، مگر نماز کو ترک مت کرو. وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ نماز کو منحوس کہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا فلاں نقصان ہوا ہے. نماز ہرگز خدا کے غضب کا ذریعہ نہیں ہے. جو اسے منحوس کہتے ہیں ان کے اندر خود زہر ہے. جیسے بیمار کو شیرینی کڑوی لگتی ہے، ویسے ہی ان کو نماز کا مزہ نہیں آتا. یہ دین کو درست کرتی ہے، اخلاق کو درست کرتی ہے، دنیا کو درست کرتی ہے. نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے، اور لذات جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں، اور پھر ان کا نتیجہ بیماریاں ہوتی ہیں. اور یہ مفت کا بہشت ہے جو اسے ملتا ہے. قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے. ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے، اور وہ نماز کی لذت ہے. نماز خانخواہ کا ٹیکس نہیں ہے، بلکہ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے. اس رشتے کو قائم کر رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے، کہ ایک بندے کا اور خدا کا جو ہمیشہ کا تعلق ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے نماز بنائی ہے، اور اس میں ایک لذت رکھتی ہے.